ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين وللعاصين وللمنافقين. والصلاة والسلام على محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس شب پرمسرت میں آپ حضرات کو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کی خلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس مبارکباد کو قبول کرنے کے بعد جیتی جاگتی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہرحال جشن جناب علی اصغر بھی آپ نے منایا اور جشن امام محمد تقی علیہ السلام بھی ہے. 10 یا 12 منٹ میں آپ حضرات کی اس وقت کی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. ظاہر ہے کہ اس مہینے میں بے پناہ ولادتیں ہیں اور اس مہینے کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بلکہ حدیثوں میں اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا عظیم مہینہ تھا. عظیم یعنی بڑا مہینہ تھا، یعنی اللہ نے اس مہینے کو اپنے سے منسوب کیا. تو لہذا جو مہینہ اللہ سے منسوب ہو جائے اور جس نے اس دنیا میں اللہ نے، مراد اللہ ہے، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بنا کر بھیجا اور یہ مہینہ اللہ کا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اللہ والا بن کے رہنا چاہیے، ہمیں اہل بیت والا بن کے رہنا چاہیے. اور اس مہینے میں اتنی ولادتیں، اور یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کوئی روایتوں میں اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے نا تو اللہ اسے بے پناہ عطا کرتا ہے. دگنا نہیں، بے پناہ عطا کرتا ہے، اور اتنا عطا کرتا ہے کہ شاید وہ اس کا جبران بھی نہ کر سکے. دیکھیں اتنا عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خرچ کرنا بے پناہ ثواب ہے. جیسے ماہ رمضان میں ہے، ایسے ہی اس مہینے میں خرچ کرنا بے پناہ ثواب ہے. جیسے امام کی ولادت ہو یا آپ اس مہینے میں، جیسے میں نے پہلی تقریروں میں عرض کیا ہے، اس مہینے کی افضلیت کو دیکھتے ہوئے کئی تقریروں میں نے کہا ہے کہ اگر انسان اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، توجہ کیجیے گا، اس مہینے میں اگر ایک روزہ رکھ لے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بھیجو تو میں عرض کروں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے این الرجبیون، کہاں ہیں ماہ رجب والے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کتنا عظیم مرتبہ ہے اس کا. اور اسی شب دہوم رجب میں آپ کا اور ہمارا 10واں امام ہے. ولادت باسعادت امام علی نبی گزری، اور اس کے علاوہ امام محمد باقر کی ولادت گزری. اس میں ہم نے سارے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے، اور کرنے بھی چاہیے. ان دنوں میں محفلیں ہونی چاہیے، کثرت سے شریک ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی 7 روزے رکھ لے، اللہ اکبر، 7 روزے رکھ لے تو روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. کتنا عظیم مہینہ ہے. ہم اس عظیم مہینے کو خالی نہ جانے دیں، اپنے آپ کو مزین کریں اور امام کے اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں. امام محمد تقی کا جملہ میں پڑھ رہا تھا ابھی غالباً مغرب سے پہلے، توجہ کیجیے گا. اس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو میں نے شیئر کیا ہے کتابوں سے، توجہ کیجیے گا. یعنی امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. کہ اگر کوئی شخص، توجہ سنیے گا میرے بھائیو عزیزو، اگر کوئی شخص خدا کے لیے کسی کو فائدہ پہنچائے، اس کا جملہ میرا نہیں، امام محمد تقی، توجہ کیجیے گا، امام محمد تقی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، پڑوسی کو جتانے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو پروردگار کا یہ خاص نمائندہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے کسی کو فائدہ پہنچائے تو اس کا صلہ اسے اس کا پروردگار یہ دے دیتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ہے یا علی. ایک اور صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا اور ہمارا نوا امام اس دنیا میں آیا. میں روایت میں پڑھ رہا تھا، لوگ امام رضا علیہ السلام کو تانا دیا کرتے تھے. کیسا تانا؟ کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. جو ہے نا، روایت ہے، کتاب ہے میرے پاس، حوالہ موجود ہے، تاریخ طبرسی نے بھی لکھا اور دیگر کتابوں نے بھی لکھا کہ امام کو تانا دیا کرتے تھے چونکہ امام محمد تقی سے پہلے امام رضا کی کوئی اولاد نہیں تھی. توجہ کیجیے گا. لیکن امام نے کہا کہ جو اللہ کرتا ہے، اولاد اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن میں کہوں گا اے امام، توجہ کیجیے گا، اے امام، شعر میں بھی آیا ہے، اے امام آپ کا وہ نامی ہوگا، توجہ کیجیے گا، کہ کل آپ کے توسط سے بے اولادوں کو بھی اولاد ملے گی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. توجہ کیجیے گا. اور شاید ایک مرد مومن جو ہمارے درمیان بھی ہے، میں دعا کروں گا کہ خداوند متعال ان کو بھی امام محمد تقی کے تصدق سے اولاد نرینہ عطا فرمائے انشاءاللہ. میرے عزیز بھائیو، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام سے متوسط تو ہو جاؤ، امام سے توسط تو کرو، کیا نہیں ملتا. تو امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اللہ کو اگر اولاد دینی ہوتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور ایسا ہوا کہ امام نے ایک دن اپنی خواہر عزیزہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا خیریت تو ہے، آپ نے مجھے کیوں مدعو کیا ہے؟ کہ آج رات کو تم ہماری مہمان بنو اور انشاءاللہ اللہ مجھے اس شب بیٹا عطا کرے گا. یعنی آثار تولد بھی نہیں ہے جیسے عام عورتوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اسے کھول کے بیان نہیں کروں گا. آثار ولادت بھی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، امام میں اور عام آدمی میں فرق یہی ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، یہی فرق ہوتا ہے. امام اللہ کا منصوص بندہ ہوتا ہے، منصوص بندہ، منصوص من اللہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت گھنٹوں کی درکار ہے. توجہ کیجیے گا. بہرحال میں مختصر کروں تاکہ کہیں زیادہ وقت نہ ہو جائے. رات میں امام نے اپنی بہن کو بلا لیا اور ان کی اہلیہ کا نام خضرانہ تھا غالباً، جو میں نے پڑھا ہے روایت میں، یعنی امام محمد تقی کی والدہ کا نام. تو میرے عزیز بھائیوں، جب بلا لیا اور رات میں ایک نور ساطع ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جب نور ساطع ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے نور نازل ہو رہا ہو. ارے کیا کہنا، یعنی جب امام آتا ہے تو نور کی بارش ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. اور جو امام کا مخالف ہوتا ہے وہ نور نہیں دیکھتا، نارے جہنم دیکھتا ہے. بے شک بے شک. میرے عزیز بھائیو، بس جیسے ہی امام کا ولادت کا وقت قریب آیا اور امام متولد ہو گئے اور امام اس دنیا میں آ گئے، تاریخ ولادت بھی ہے. توجہ کیجیے گا. تو ایک مرتبہ امام کو نہلانے کے لیے ان کی پھوپھی لے کر چلی. بس 2 جملے ہیں اور ایک واقعہ چھوٹا سا پڑھ کے امام محمد تقی کے حوالے سے آپ کی اس وقت کی عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچا. میرے عزیز بھائیوں، بس جیسے ہی نہلانے کے لیے چلی تو جس جگہ نہلایا جا رہا تھا نا، وہاں پر ایک چراغ روشن تھا اور وہ چراغ بجھ گیا. خود امام محمد
इमाम अली रजा की बहन अर्ज करती है कि वो चिराग बुझ गया। जब वो चिराग बुझा, जाहिर है जब चिराग बुझेगा तो अंधेरा हो जाएगा, पहले ये लाइट तो नहीं होती थी ना, जब चिराग बुझेगा तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इमाम मोहम्मद तकी को नहलाने के लिए लेके चली और चिराग बुझ गया, तवज्जो कीजिएगा, तो वो कहती है कि मुझे नहलाने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी, इमाम मोहम्मद तकी के चेहरे से इतना नूर निकल रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूंकि माशाल्लाह इमाम मोहम्मद तकी को चाहते हैं, इमाम मोहम्मद तकी को आप अपना नवा इमाम मानते हैं, आप उनकी औलादों में हैं, आप उनके चाहने वालों में हैं, आप उनके मुहिब हैं, आप तक अगर उनकी करामात न पहुंचाई जाए तो फिर न मस्जिद का फायदा, न नमाज का फायदा, न रोजे का फायदा। मैं रोजे की हालत में कह रहा हूँ आपसे, तवज्जो की किसी चीज का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने इमामों को न पहचाने। यकीनन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जहां जहां ये वीडियो दिखाई जा रही है, जो मोमिनीन देख रहे हैं, कि अपने इमाम की सवाने हयात को पढ़ा करें, ताकि पता लगे सिर्फ मौलाए कायनात तक महदूद न रहे। तवज्जो कीजिएगा, और जब आप इनके औसाफ और फजाइल पढ़ेंगे तो आपको पहला इमाम और बेहतर समझ में आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इमाम अली को मानने के साथ साथ उनकी औलाद की भी फजीलत को अपने जहन में रखे। देखिए इमाम पैदा हो गया, लेकिन मुखालिफिन इमाम के थे, तवज्जो कीजिएगा, और इमाम तय्युल अर्ज़ यानी जमीन का सफर ऐसे तय कर लेते थे कि गाड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तवज्जो कीजिएगा, वाह वाह वाह, हमें कुछ कह गया, सुभान अल्लाह। आज अगर हमें नहीं जाना है तो हमें एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है। अगर मक्के जाए, खाने काबा जाए हैं, मदीने जाए, करबला जाए, तो एरोप्लेन की जरूरत पड़ती है। नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं पैदल, लेकिन लंबा सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन क्या कहना, आसिफ बिन बरखिया जो तय्युल अर्ज़ थे, जो इस जमीन पर चल के कहीं से कहीं पहुंच जाया करते थे, तो ये तो इमाम के भी चाहने वाले हैं, तो फिर इमाम की करामात क्या होंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक मरतबा ऐसा हुआ, रिवायत मदीने में